إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من زهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہو کہ تم نے اپنے خیال کے مطابق جنہیں اللہ کا شریک بنا رکھا ہے ان کو بلاؤ. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. زمین و آسمان میں ایک ذرے کے برابر بھی ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ. اور جب رب ذوالجلال زمین و آسمان اور دیگر کائنات کو بنا رہا تھا اس وقت اس کے بنانے میں یہ اس کے شریک بھی نہیں تھے. وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ زَهِيرٍ. اور ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اللہ کا تخلیق میں مددگار ہو. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ. محشر کے روز کوئی بھی اللہ کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرنے کی جرت نہیں کرے گا. حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم. جب رب ذوالجلال فرشتوں کو کسی کام کی انجام دہی کا حکم دیتا ہے تو اللہ کی آواز سن کر گھبرا جاتے ہیں، اور جب ان کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو پھر وہ قالوا ماذا قال ربکم، پھر وہ اپنے جو ہیڈ فرشتے ہیں
ان سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا کہا ہے؟ قال الحق، وہ جو ان کے صدر فرشتے ہیں، ہیڈ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے حق کہا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ بڑا بلند و بالا اور بہت بڑی کبریائی کا مالک ہے۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو بھی تمہیں رزق کون دیتا ہے، کھانے پینے کو کون دیتا ہے، ذرا ان سے پوچھو۔ اور فرمایا پھر ان پر خود ہی واضح کر دو، قُلِ اللَّهُ، اللہ رزق دیتا ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور یہ حق دھرم جب نہیں مانتے تو ان کو کہہ دو کہ ایسا نہیں ہے کہ میں بھی حق پر ہوں تم بھی حق پر ہو، ہم دونوں میں سے حق پر ایک ہے، دو حق پر نہیں ہوتے، یا ایک ہدایت پر ہے اور یقیناً ایک گمراہی پر ہے۔ سابقہ آیات میں جنات کے ایک وصف کا تذکرہ ہوا تھا۔ اہل مکہ جو تھے، جہاں وہ لات، منات، عزا اور 5 وہ جن کی نوح علیہ السلام کی قوم عبادت کرتی تھی، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، 5 وہ لات، منات، عزا، ہبل، ان سب کو پتھر کے مجسموں کی شکل میں پوجتے تھے۔ اور پھر ان کے علاوہ اہل عرب کے مشرک جو تھے وہ جنات کو بھی پوجتے تھے، ملائکہ کو بھی پوجتے تھے، جنات سے وہ مدد مانگتے تھے۔ جیسے میں نے آپ کو گزشتہ سے پیوستہ جو میں یہ بتایا تھا کہ آج کل جو ہمارے مولوی حضرات، بھلے وہ ہمارے مسلک سے کیوں نہیں، جو بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جنات ہیں اور وہ اس معاملے میں میری مدد کرتے ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی ربوبیت کے اندر ان کو یہ شریک ٹھہرا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دو، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جن کو انہوں نے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا ہے، اپنے خیال کے مطابق ان کو یہ بلائیں، پکاریں، وہ ان کی مدد کے لیے آئیں۔ میرے بھائی، مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، مشرکین عرب کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اب اللہ فارغ ہو گیا ہے اور اللہ نے اپنے اختیارات بانٹ دیے ہیں، کسی کو رزق دینے والا بنا دیا ہے، کسی کو بیٹے دینے والا بنا دیا ہے، کسی کو بارش برسانے والا بنا دیا ہے۔ اور یہی عقائد مشرکین عرب سے پہلے یہود و نصارہ کے بھی، اور یہی عقائد آج میرے بہت سے لا علم مسلمان بھائیوں کے بھی ہیں۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں ان کو بلاؤ اور بلا کر ان سے پوچھو، اور ساتھ ان کو یہ بتا دو کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، گنج بخش داتا یہ ہونا بڑے دور کی بات ہے، خزانے بخشنا، رزق دینا، بیٹے دینا، بیٹیاں دینا، یہ بڑے دور کی بات ہے۔ رب ذوالجلال نے رسول اللہ سے کہا کہ اے رحمت عالم اعلان کر دو
کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان یہ جو ریت کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے نا، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے، جتنے بھی اس وقت مزارات ہیں، کسی کے مزار پر ریت کا ذرہ پڑ جائے تو وہ ذرہ اپنے سے ہٹا سکتے، اپنے سے ہٹا نہیں سکتے جب تک اس کے جو وہاں مجاور بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کس قدر تعجب کی بات ہے کہ مجاور ان کی ان کی مدد کرتے ہیں، مجاور ہے ان کی مدد کرتے ہیں کہ ان کو چمکا کے رکھتے ہیں، اور وہ جو مجاوروں کی مدد کرتے ہیں ان کی وہ مدد کرتے ہیں۔ یہ کیسی چکی کا پار چل رہا ہے؟ مجاوروں کی مدد کون کرتے ہیں؟ تو میرے اور آپ کے جیسے بھائی جاتے ہیں۔ اور مجاور کس کی مدد کرتے ہیں؟ اس مدفون شخصیت کی۔ اور مدفون شخصیت کس کی مدد کرتا ہے؟ وہ میری اور آپ کی کرتا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ان کو کہہ دو کہ یہ زمین و آسمان میں ایک ریت کے ذرے کے بھی مالک نہیں ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، مالک بھی نہیں ہے اور ریت کے ذرہ بنانے میں ان کو قدرت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ ذرہ بنانے میں شریک بھی نہیں تھے۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور یہ اللہ کے مددگار بھی نہیں۔ اور ریت کا ذرہ تو پھر تھوڑا سا موٹا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ۔ کھجور کی گٹلی جب خشک ہو جاتی ہے نا، کھجور کی گٹلی جب خشک ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر ایک بڑی کسی جھلی نمودار ہوتی ہے۔ کبھی دیکھیے نا کہ کھجور جب ہم کھاتے ہیں تازی تازی، اس وقت تو وہ نظر نہیں آتی، لیکن اس کھجور کی گٹلی کو آپ کہیں رکھ دیں دھوپ میں خشک ہو جائے تو پھر اس کے اوپر ایک بڑی کسی جھلی آتی ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ ذرہ تو پھر موٹا ہے، نظر آتا ہے، وہ کھجور کی جھلی جب تک کھجور کی گٹلی سے الگ نہیں ہوتی اس وقت تک نظر بھی نہیں آتی۔ فرمایا یہ تو اس کھجور کی جو کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک جھلی ہے نا، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، اس قطمیر کے بھی یہ مالک نہیں ہے۔ اور پھر ان کو راضی کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں؟ کیوں ان کے نعرے لگاتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا تصور ہے؟ اس کے پیچھے یہی تصور ہے کہ یہ محشر کے روز ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہماری اللہ کے پاس سفارش کر دیں گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ، اللہ کے پاس کوئی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے پاس ہے کوئی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا، اور جو سفارش کرنا چاہے گا نا پہلے رب العزت سے پوچھے گا کہ مالک تیری اگر اجازت ہو تو کچھ کہہ سکتا ہے۔ پہلے اللہ سے وہ عرض کرے گا کہ میرے مالک اگر تیری اجازت ہو تو کچھ بول لوں۔ فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، پھر اللہ اجازت دے گا تو بولے گا ورنہ نہیں۔ اب ان کو اللہ رب العزت خبردار کر رہا ہے۔ پہلے ان کو خبردار کیا جو جنات کی عبادت کرتے تھے، جو جنات کو مدد کے لیے پکارتے تھے، اور اب رب ذوالجلال
ان کو تنبیہ کر رہا ہے، ان کو خبردار کر رہا ہے جو فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ فرشتوں یہ عقیدہ لگائے ہوئے ہیں کہ جبریل سفارش کر دے گا، اسرافیل کر دے گا، فلاں کر دے گا، فلاں کر دے گا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ قیامت تو جب آئے گی نا، اس وقت تو جو حالت ہوگی سو ہوگی۔ قیامت سے پہلے کی میں تمہیں بات بتا دوں، قیامت سے پہلے کی تمہیں بات بتا دوں کہ جب میں کوئی حکم نازل کرتا ہوں تو جن فرشتوں کو مامور کیا ہوا ہے ان پہ بھی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ یعنی قیامت کے دن تو اللہ غضبناک ہوگا نا، لیکن عام معمول کی بات ہے۔ عام معمول میں بھی اللہ رب العزت ہے جب فرشتوں کو کوئی حکم دیتا ہے تو فرشتے مارے گھبراہٹ کے تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں، اور جب ان کی یہ گھبراہٹ دور ہوتی ہے نا پھر وہ پوچھتے ہیں قالوا ماذا قال ربک، بھئی رب نے کیا کہا تھا؟ قالوا الحق۔ پھر جیسے جیسے گھبراہٹ دور ہوتی ہے نا، سب سے پہلے اوپر والوں کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، نیچے والے گھروں سے پوچھتے ہیں کیا کہا تھا، وہ نیچے والوں کو بتاتے ہیں، پھر اس سے نیچے والوں کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے، وہ اپنے سے اوپر والوں کو بتاتے ہیں، پھر یہ ہمارے دنیا تک سلسلہ آتا ہے۔ اللہ اکبر وہو العلی الکبیر، اور وہ بڑا بلند و بالا ہے، بڑی کبریائی والا ہے، بڑی بڑائی والا ہے وہ تو۔ اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا درجہ کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے، آپ کا درجہ کائنات میں سب سے بڑھ کر ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کے باوجود، مقام محمود کے حقدار ہونے کے باوجود، اللہ کی اجازت کے بغیر ایک لفظ بھی قیامت کے دن بول نہ پائے۔ آپ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کرو۔ اللہ نے اعلان نہیں کیا، رسول اللہ کی زبان سے اعلان کروایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں کہتا ہوں، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہو۔ کیا کہو؟ کہو انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا، قل انی لا املک لکم ذرا ولا رشدا۔ ان لوگوں کو بتا دو کہ لوگوں میں تمہارے نہ نفع کا مالک ہوں اور نہ میں تمہارے نقصان کا مالک ہوں، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں، اور نفع نقصان تو کیا میں تمہیں ہدایت دینے کا بھی مالک نہیں، ولا رشد۔ حالانکہ اللہ نے رسول اللہ کو لوگوں کو بھیجا ہی ہدایت کے لیے ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے رسول اللہ کو یہ اختیار دے کر نہیں بھیجا کہ آپ جس کو چاہے ہدایت دے دینا۔ انک لا تہدی من احببت، اے پیارے حبیب آپ جس کو چاہے ہدایت دے دیں، ایسا نہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اختیار رب کے پاس ہے، وہ چاہے تو ایک سیاہ رنگ کے بلال کو ہدایت دے دے، اگر نہ چاہے تو رسول اللہ کے حقیقی چچا، رسول اللہ کی پرورش میں جو شریک رہا، رسول اللہ کا حقیقی چچا جو رسول اللہ کی پرورش میں شریک رہا، اگر مالک نہ چاہے تو اس کو بھی ہدایت دے، اسے کوئی پوچھنے والا، اسے کوئی بھی پوچھنے والا۔ اللہ اکبر۔ یہ میرے بھائی، ہمارے بھائیوں نے پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا ہے،
وہ ایک بنا لیا کہ وہ ابو لہب جو ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ نے تو ابو لہب کی نام لے کر مذمت کی ہے، یعنی پورے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بڑے بڑے بد نصیب گزرے ہیں، لیکن سب سے بڑا بد نصیب رسول اللہ کا حقیقی چچا ابو لہب ہے، جس کا اللہ نے نام لے کر مذمت بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھی ابو لہب کہ وہ انگلی جو ہے نا، جو جس انگلی سے اس نے سلیبہ کو آزاد کیا تھا، اس انگلی کو آزاد نہیں ہوگا۔ اللہ کی بندو، رب نے تو اس کا نام لے کر مذمت کی ہے، رب نے تو اس کا نام لے کر ہے مذمت کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جس انگلی کا نام کہتے ہو نا، رب نے اسی انگلی کی تباہی کی بات کی ہے، تبت یدا ابی لہب، کیوں بولا تبت ہے یدا، یہ انگلی ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا ابو لہب کا ہاتھ ہی ہلاک ہو گیا، جب ہاتھ ہلاک ہو گیا تو یہ انگلی کیسے بچی ہے؟ اللہ میری توبہ، اللہ ہدایت دے میرے بھائی۔ فرمایا قل من یرزقکم من السماوات والارض، ان سے پوچھو بس زمین و آسمان کے اندر کوئی ہے، کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی لات منات جو تمہیں رزق دیتا ہے، بتاؤ ہے کوئی اللہ کے علاوہ؟ پھر رسول اللہ کو کہا کہ اعلان کر دو کہ کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، رزق دینے والا کوئی نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی گنج بخش نہیں ہے، کوئی خزانے بخشنے والا نہیں ہے، خزانے تو بڑی دور کی بات ہے، گندم کا ایک دانہ دینے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان جو ہے نا، جو اس قسم کے ضدی ہٹ دھرم، یہ آگے مجھ کو اور آپ کو خطاب ہے، یہ ضدی جو ہٹ دھرم ہے نا، میرا اور آپ کا کام ہے ان کو واعظ کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، ان سے کشتی لڑنا ہمارا کام نہیں ہے، ان سے الجھنا ہمارا کام ہے نہیں ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کا یہی مفہوم ہے، کبھی ان سے الجھنا نہیں۔ آپ جب دیکھیں کہ بات بڑھ رہی ہے تو بات کو ختم کرنا ہے، اگر الٹو گے تو کیا ہوگا؟ دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا اس کی شر آپ کو پہنچے گی یا آپ کی شر اس کو پہنچے گی۔ آپ نے اپنی شر سے اس کو بچانا ہے اور اس کی شر سے خود کو بچانا ہے، یہ اللہ نے ضابطہ بتایا۔ اور یہاں بھی یہی بتایا کہ آپ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون، بھئی جو ہم کرتے ہیں نا، ہمارے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اور جو تم کرتے ہو تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بس ٹھیک ہے، ہمارا کام تھا دعوت دینا، انما علیک البلاغ، اللہ نے اپنے رسول کو بھی بتایا کبھی آپ کا کام دعوت دینا ہے، وعلینا الحساب، ان کا مواخذہ کرنا، ان سے باز پرس کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہہ دو کہ یہ اگر دنیا میں ہمارا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیصلہ ہوگا نہیں، فیصلہ ہوگا۔ کہہ دو قل یجمع بیننا ربنا، قیامت کے دن ہمارا رب تمہیں اور ہمیں اکٹھا کر لے گا، اس کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے ہم، ثم یفتح بیننا بالحق، پھر وہ انصاف سے فیصلہ کرے، پھر وہ ہمارے اور تمہارے درمیان انصاف سے فیصلہ کرے گا۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت انصاف سے فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بات ذہن نشین کر لو کہ دنیا کے اندر اگر ہم کسی جرم سے بچ جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بچ گئے ہیں۔ پھر سن لیں، قانون کا احترام ہم پر لازم ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہ قانون کا ہاں کب نہیں آپ کر سکتے اولی الامر کی اطاعت؟ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو، پھر نہیں کر سکتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ لال اشارے کو توڑنا یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں ہو رہی نا، اس سے نہ ون وے پر چلنا، نہ ون ویلنگ کرنا، یہ تو ایسے کام نہیں ہے نا کہ ہم کہیں کہ یہ تو طاغوتی حکومتیں ہیں ہم کیوں مانیں، نہیں، یہ ماننے لازمی ہے۔ اور دنیا میں ہم اگر اس قسم کے جرموں کی سزا سے بچ گئے تو قیامت کے دن نہیں بچ پائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بڑوں کا احترام کرو، قانون کا احترام کرو، معاشرتی برائیوں اور معاشی برائیوں سے بچو تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔